روز تھوڑا ٹاسک دے رہا ہوں، کوئی بڑا نہیں ہے، ایک شیڈول کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ صاحب. یہ کل نہیں کہنا بچہ میں سویا ہوا تھا فجر کے ٹائم. میں آتی ویڈیو میں پوچھوں گا کہ آج کیا آپ نے کیے. ایمانداری اونیسٹی کے ساتھ جھوٹ بولو گے تو چلتی رہے، جھوٹ لکھا جاتا رہے گا. اور جھوٹ ہمارے بچے نہیں بولتے، مجھے پورا یقین ہے. ایک تو ٹاسک کو اپنے جو شیڈول ہے اس کو فالو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شیڈول کو فالو کرنا ہے. 28 ٹیسٹ یاد ہو چکے ہیں. کتنے یاد ہیں؟ 28. آپ نے پہلے 30 ٹیسٹ صحیح گولنے ہیں، ریویژن کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ 2 ٹیسٹ دیے ہیں میں نے آپ کو، پچھلے 28 دے دیے ہیں. میں کوئی بھی پوچھوں گا آپ کب سے کر رہے ہو یاد؟ میں نے سر پہلے 2 یاد کیے اور 20 سے آگے. 20 سے آگے. تو آپ سے میں اتنے پوچھوں گا جتنا آپ کر سکتے ہو. 20 سے آگے سارے یاد ہیں. 21 سے 30 سنوں گا. چلو 21 سے لے کے 30 تک سب بچوں گا. پھر میں 2 وہ سن لوں گا، پھر آگے پیچھے ریوائز کر لوں گا. آپ پچھلے یاد کرو اچھا، تاکہ ان کے ساتھ مل لو. آپ نے کتنے کر لی اسلامیات کے؟ 15 یاد ہیں صحیح اچھے طریقے سے. 20 تک کرنے، 5 تو ہی دے رہا ہوں میں. کر لو گے 5؟ 20 ہو جائیں گے آگے. پہلے اسلامیات کے ٹوٹل کتنے پیج ہیں؟ 40 ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سارے انگلش کے پیج الگ لکھنے ہیں کہ انگلش کتنے صفحے ہیں، میتھس کتنے ہیں، اسلامیات کتنے ہیں، اردو کتنے ہیں. یا یہ بچہ کریڈٹ کارڈ کی تیاری کے لیے آیا ہوا تو آگے 5 سبجیکٹ ہیں. اس میں کتنے؟ ہر ایک کے صفحے الگ الگ لکھنے ہیں. ہر ایک کے اردو کو گنتی لکھ دو نا، اتنے سے لے کے اتنے تک صفحے ہیں. 40 اردو کے ہیں. اردو اسلامیات کا مکس پیپر ہوگا آپ کو. تو وہ سارے آپ نے 20 تک کر لو. کتنے کر لو؟ 20. پھر آپ اسلامیات کے میں کروا رہا ہوں آپ کو. پھر بعد میں انگلش کی طرف آئیں گے. لیکن پڑھتے دوسرے بھی رہو، یہ نہیں کہ میں یہ سن رہا ہوں. تو آپ اسپیشلی بچے فزکس کی آپ یاد کرو. اچھا فزکس کیمسٹری بایو، کیونکہ AFNS میں یہ چیزیں آئیں گی. فزکس بھی آئے گی، کیمسٹری بھی آئے گی، بایو بھی آئے گی، اسلامیات بھی ہوں گے. بعض بچیاں کہتی ہیں اسلامیات کے سوال GK بھی آئے گا بیٹا آپ کا. جنرل نالج کے کویشچن بھی آئیں گے AFNS میں. تو سارے یاد کرنے ہیں. دوسرا ٹاسک ایک تو یہ ہے، دوسرا ٹاسک لکھیں. وربل کا سارا پورشن کرنا ہے. وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جو بکلٹ میں ہے سارا پورشن کرنا ہے. دو ٹاسک دے دیے. کتنے دے دیے؟ 2. اسپیچ دوبارہ سے یہی کرنی ہے. اس کو رٹا نہیں لگانا، دیکھ کے زبانی کریں. 1-2 اسپیچ میں یاد کراؤں گا نا آپ کو، یہاں پہ صحیح اچھے طریقے سے پریپیئر کروں گا. تین ٹاسک دیے. وربل کا دے دیا سارا پورشن. اس کے علاوہ میں نے اکیڈمی کا دے دیا جو کرنے ہیں، اور ایک اسپیچ دے دیے. کوئی پریشانی کسی بچے کو ہے کسی قسم کی؟ لاسٹ میں دعا کرتے ہیں، دل سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. دعا کے لیے یاد بلند کرنے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی وصحبہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا الہی ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھ، ایمان کے سلامتی عطا فرما. ہمیں اپنی قربت نصیب فرما دے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نصیب فرما دے. ہمارے والدین پہ کرم فرما. جو بیمار انہیں شفا نصیب فرما دے. یا الہی جو اسپتالوں میں ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، مریضوں کے لیے، قیدیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بے گناہ قیدی ہیں اسپیشلی. یا الہی انہیں رعایت نصیب فرما دے. یا الہی جو ہماری خواتین پریشان حال ہیں، بیوائیں ہیں،
جو غربت کے شکار ہیں اسپیشلی ان کو یا الہی اپنے خزانے سے مال و مال فرما دے، ان کے دلوں میں اور ان کے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما دے، مالی حوالے سے، ایمان کے حوالے سے رزق حلال عطا فرما یا رب العزت۔ یا الہی ان بچوں کو جو یہاں پہ سنتے بھی ہیں یوٹیوب پہ اور یہاں آتے بھی ہیں ہمارے پاس، پورے پاکستان جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کے اندر یا الہی صحیح معنوں میں دین سے محبت کا جذبہ پیدا فرما دے، ہمیں دین کے قریب فرما، اور پاکستان سے محبت ہم پہلے بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، مزید اس محبت میں اضافہ فرما دے۔ یا الہی ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، برے کاموں سے بچا، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ، یا اللہ اپنے رحمت اور فضل کا معاملہ فرما۔ دنیا میں بھی الحمدللہ آپ کی بہت سی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں رحمتیں کرم نوازیاں مزید جاری رہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ وہ بچیاں جو پریشان حال ہیں، اسپیشلی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو طلاق یافتہ ہیں یا جنہوں نے خلا لے لی غلطی کی اپنے سے یا جو بھی ہوا، یا وہ جو بیوائیں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں کو جو یتیم بچے ہیں، جو جن کا سہارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ ان کا سہارا بن جائے، یا رب العزت انہوں غیبی مدد فرما، ان کی انہیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دے۔ یا اللہ ملت اسلامیہ سب پہ، جتنے بھی ملت ہے پاکستان کے علاوہ بھی جتنے مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں سب پہ کرم فرما، جہاں مسلمان پستی کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں دشمنوں کی، یا اللہ ان کو ان ظلم سے نکال، نجات دے، یا چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، چاہے جہاں بھی مسلمان بستے ہیں تکلیف میں، یا اللہ اس کی تکلیف دور فرما دے۔ ہم تو ایک ملت اسلامی ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، یا ہمیں دکھ ہے تکلیف ہے، یار اس دکھ و تکلیف سے نجات دلا میں، اس تکلیف کرم میں ہم مبتلا ہیں یا رب العزت، اسپیشلی جو فلسطین میں ہو رہے ہیں، یا اللہ خصوصی کرم نوازی فرما دے، فلسطین کی تکلیف دور فرما، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے، ہر میدان میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یا اللہ ہر میدان میں مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی کامیابی نصیب فرما، ان بچوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو جو ان کو کامیابی عطا فرمانی ہے، یا رب العزت ایسی جگہ سے انہیں رزق دے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، درود شریف پڑھنے والا عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا بیٹا کوئی بھی نام ہے نا، بہت سے نام صفاتی نام ہیں، ایک تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام کیا؟ اللہ، اللہ میں سارے صفاتی نام کے اس اللہ لفظ میں ہے، پاور ہے، تو اللہ کے صفاتی نام کے اپنے اپنے فائدے ہیں ورد کرنے کے، تو یہ کوئی بھی نام، اللہ کے سارے نام بابرکت ہیں، تو ورد کیا کریں اللہ کے ناموں کا بھی، چلتے پھرتے الرحمن، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا عزیز، یا ودود۔ جب واک کرتے ہیں نا، واک جب کر رہے تھے، کچھ ایسے ہمارے دوست بزرگ ہیں جو سورہ یاسین پڑھتے، صورتیں یاد ہیں جن کو، حافظ قرآن ہیں کچھ ماشاءاللہ، ادھر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ساتھ پڑھتے چلتے پھرتے، ادھر سے آپ دیکھیں نماز پڑھ کے نکلو گے تو وضو میں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ وضو میں ہوں گے نا یہاں، تو وضو میں ہوں گے تو آپ وضو میں ساتھ پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہیں، برکت ہی برکت ہے، درود شریف قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے۔ درود شریف پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سمجھے؟ اس سے کیا دل پہ جو میل ہوتی ہے نا ہمارے اوپر آ جاتی ہے ہر حوالے سے، وہ دور ہو جاتی ہے، میل اتارنی ہے، دل پاک روشن ہو جائے ذکر اللہ سے، اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار، اور پوچھیں لوگوں سے جو اچھے سے ہیں، نیک لوگ ہیں، میں تو خیر ایسے ہی، تو نیک لوگوں سے آپ پوچھیں کہ کون سا ورد کرنا ہے، تو آپ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، لطف ملے گا، ایک روحانیت آئے گی، جس میں کیا آئے گی؟ حرارت، روحانیت، طاقت، غیبی مدد۔ پھر دعائیں مانگیں اللہ سے، محفلوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، تنہائیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، تو اللہ کی ذات کی تعریف کریں ہر جگہ پہ، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس ذات کے ساتھ کیوں لوگ لگائیں جس نے مدد کرنی ہے، تو ہم جگہ جگہ جا کے اپنے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دوستی کرو نا، اللہ کی ذات سے کر لو، اللہ کے حبیب سے دوستی کر لو، تو گڑگڑائیں اللہ کے آگے، تنہائیوں میں روئیں، اللہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن مل جائے گی، انسان کو سمجھ نہیں ہوتی میں نے کس راستے پہ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر صحیح راستے پہ بھی لے جائے گا، برائی سے بچائے گا، غلط راستے پہ صحیح بندہ نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا، صحیح بندے کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ہمیں یہ تو نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے ہارڈل ہے آگے، تکلیف میں ہوگا، اس لیے پہلے ہی سے یہاں سے کنورٹ کر دیں، ادھر کر دیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل ہمیں مخلص ہونے
اور پھر نماز پنجگانہ کی سختی سے پابندی کرنی ہے. خاص طور پہ عصر کے وقت بچے سوئے ہوتے ہیں یا فجر کے ٹائم نہیں اٹھتے, سوئے ہوتے ہیں, تو فجر کی نماز پڑھیں, ہلکے پھلکا ہوتا ہے بندہ, بالکل فریش ہوتا ہے. ہم تو اپنے بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھا کریں, روز ایک سپارہ پڑھیں, تلاوت کریں, ٹھیک ہے, ایک روٹین بناؤ, سیٹ ایسی کریں. ٹھیک ہے, دنیا تو بن جائے گی بیٹا, افسر بھی بن جاؤ, وزیر بن جاؤ گے, آپ بڑے بڑے پوسٹوں میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ, لیکن آخر میں یہ اعمال کام آئیں گے. جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی نا, نہ آپ کی وزارت نے کام آنا ہے, نہ بڑے اسٹیٹس نے کام آنا ہے, یہ جنرل تھا تو یہ بریگیڈر تھا, نہ اس چیز نے کام آنا ہے, کام آپ کے اعمال نے آنا ہے. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اس لیے آخرت کی فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے, فکر آخرت بہت ضروری ہے. تو اللہ کی ذات ہے, دعائیں قبول کرتے ہیں, پورا بلیو کریں اللہ پہ. کیوں نہیں, محنت بھی آپ کرو گے, اللہ اس سے آپ لو لگاؤ گے تو کامیابی 100% ملے گی. لیکن یہ ہے کہ مخلص ہوئے چلنے اپنے ذات کے ساتھ بھی اور اپنے رب کے ساتھ بھی. ایک آپ ہے اور آپ کا رب ہے, اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی ایسا کام نہ کرو کھٹکتا ہو. دنیا جو مرضی کہ جو آپ کے اندر ایک چیز کھٹکتی ہے, تو جو چیز کھٹکتی ہے نا وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے, یہ کام اچھا نہیں ہے, یہ مت نہیں کرنا, ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے زندگی پر. ایک اچھا بن کے رہنا ہے, معاشرے میں اچھائی پھیلانی ہے, تاکہ زندگی جو تھوڑی سی ہماری رہ گئی ہے کسی مقصد کی طرف اچھے طریقے سے بسر ہو. لاسٹ میں ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.